اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ سورۃ التکاثر، آیات 8 پیراگراف 2۔ پہلا پیراگراف آیات 1 تا 5، کیا قبر میں جانے تک دنیا میں مشغول رہو گے؟ دوسرا پیراگراف تکاثر کا بنیادی سبب جنت اور دوزخ پر عدم ایمان ہے۔ مرکزی مضمون، دنیا پرستی اور تکاثر سے بچو ورنہ دوزخ میں جاؤ گے۔ قبر اور آخرت کی تیاری کرو، نہ شکر نہ بنو، تمہیں نعمتوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ زمانہ نزول، سورۃ التکاثر غالباً قیام مکہ کے دوسرے دور 4 تا 5 نبی میں اعلان عام کے بعد نازل ہوئی، جب قریش کی مادہ پرست قیادت کی دنیا داری پر سخت گرفت لگی۔ سورۃ التکاثر کا کتابی ربط، پچھلی سورۃ القاریہ میں اچھے اور برے اعمال کے تولے جانے کا ذکر تھا۔ یہاں سورۃ التکاثر میں اچھے اعمال اور برے اعمال کی وضاحت کی گئی ہے، جن کی روشنی میں انسان دوزخ سے بچ کر جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اگلی سورۃ العصر میں 4 باتوں پر جلد سے جلد عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسان خسارے سے بچ سکے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: الہا یلہی الہا، غافل کر دیا، بھلا دیا، توجہ ہٹا دی۔ نمبر 2، تکاثر، باب تفاعل سے ہے، طلب مال کی مسابقت، ایک دوسرے سے بڑھ جانے اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ۔ نمبر 3، علم الیقین، یقین کا علم شک و شبہ سے بالا تر علم، یقین کا علم اہل خشیت کو حاصل ہوتا ہے۔ علم الیقین کا یہ علم قرآنی دلائل اور آفاق اور انفس کی نشانیوں پر غور و فکر اور تدبر سے حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، عین الیقین، یقین کی آنکھ، وہ حقیقت جس کو دیکھا جا سکے، قابل مشاہدہ حقیقت۔ عین الیقین کا یہ علم روز قیامت مشاہدے کے بعد ہی حاصل ہوگا۔ نمبر 5، لوگ تکاثر کی دھن میں اپنی اگلی زندگی سے غافل ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ آخرت کی جزا و سزا پر عدم ایمان ہے۔ نمبر 6، لوگ جہنم کو یقینی علم کی حیثیت علم الیقین سے جان لیں، تکاثر کی اس غفلت میں مبتلا نہ ہوں۔ نمبر 7، مرنے کے بعد نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی اور جہنم کو یقینی آنکھ عین الیقین سے دیکھا جا سکے گا۔ استغفر اللہ۔ سورۃ التکاثر کا نظم جلی، سورۃ التکاثر 2 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 5، پہلے پیراگراف میں انسان کے بارے میں 2 حقیقتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ وہ تکاثر کی دھن میں اپنے رب سے غافل ہے، دوسرے یہ کہ وہ مال و دولت کے حصول کی اس دوڑ میں اپنی غفلت کے سبب موت سے ہمکنار ہونے کے بعد قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہو تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ تیسری آیت میں بھی کلا ہرگز نہیں سے شروع ہوتی ہے۔ رب سے غفلت اور دنیا پرستی کی وجہ صرف یہ ہے کہ انسان آخرت کا پختہ عقیدہ نہیں رکھتا، جزا و سزا اور جنت اور دوزخ پر محکم ایمان نہیں رکھتا۔ انسان کی غلط فہمی ہے کہ اس طرز عمل پر اسے دوزخ کا عذاب نہیں دیا جائے گا، لیکن کچھ مدت بعد سوفا یہ جان لے گا۔ آیات 6 تا 8 دوسرے پیراگراف میں غفلت کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے کہ دوزخ سے ضرور دوچار ہوگے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِینِ، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے۔ استغفر اللہ۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ اگر انسان پختہ یقین کے ساتھ جانتا ہوتا کہ وہ دوزخ کو دیکھے گا اور اسے دوزخ سے دوچار ہونا ہے تو وہ موت اور قبر کے مراحل سے غافل نہ ہوتا۔ اس طرح غفلت الہا کی زندگی نہ گزارتا۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ روز قیامت اسے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ،
مرکزی مضمون: انسان کو دنیا پرستی اور تکاثر کی دوڑ سے بچنا چاہیے، ورنہ وہ دوزخ میں جا سکتا ہے۔ اسے قبر کی تیاری کرنی چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے۔ روز قیامت اسے اپنے رب کی تمام نعمتوں کے بارے میں حساب دینا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔